بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے شملہ کانفرنس اور انتخابات. اس ٹاپک میں یہ کوسچنز بنیں گے: مسلم نمائندے کے نامزد کرنے کے بارے میں کانگریس نے کیا تجویز دی؟ شملہ کانفرنس کیوں ناکام ہوئی؟ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کون سی تھی؟ آئیے ان کوسچنز کے آنسرز ڈھونڈتے ہیں. جب 1945 میں برطانیہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ جنگ میں فتح حاصل کر لے گا تو وائسرائے لارڈ ویول نے اعلان کیا کہ وہ وائسرائے کی انتظامی کونسل میں تمام تر ہندوستانی اراکین شامل ہوں گے. اس میں تمام تر سیاسی جماعتوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی ملے گی، یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں کی تعداد برابر ہوگی. 1945 میں ان تجاویز پر غور کرنے کے لیے شملہ کے مقام پر کانفرنس کا انعقاد ہوا. اوپر آپ نے تجاویز سنی. پہلی تجویز کون سی تھی کہ تمام تر سیاسی جماعتوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی ملے گی، یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں کی تعداد برابر ہوگی. اس طرح کی جو تجاویز تھی ان پر غور کرنے کے لیے شملہ کے مقام پر کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا اور کونسل میں 5 مسلم اراکین شامل کرنے کی تجویز تھی، جبکہ کانگریس کا یہ مطالبہ تھا کہ وہ ایک مسلم نمائندہ نامزد کرے گی، یعنی وہ اپنی مرضی سے کسی ایک مسلمان کو سلیکٹ کرے گی. قائد اعظم نے کہا کہ 5 مسلم اراکین کو مسلم لیگ ہی نامزد کرے گی کیونکہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہی ہے. جب مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے تو اس میں نمائندے بھی مسلمان ہی نامزد ہوں گے اور ان مسلمان نمائندوں کو نامزد کرنے کا حق بھی اصولی طور پہ مسلمانوں کے پاس ہی ہونا چاہیے کیونکہ مسلم لیگ مسلمانوں کی ہی نمائندہ جماعت ہے. اسی نقطے پر شملہ کانفرنس ناکام ہوئی. جب شملہ کانفرنس میں اس بات کا فیصلہ نہ ہوا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے تو اس بات کا فیصلہ 1945 اور 1946 کے انتخابات میں ہوا. مسلم لیگ نے زبردست کامیابی حاصل کی اور مسلمانوں کے مخصوص نشست پر مکمل کامیابی حاصل کر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن کر سامنے آئی. مسلم لیگ کو جب 1945 اور 1946 کے انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل ہوئی تھی تو اس وقت باور ہو گیا تھا، مسلمانوں نے باور کرا دیا تھا کانگریس پر کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہی ہے، نہ کہ کانگریس. آئیے کیا آپ جانتے ہیں، دیکھیے شملہ بھارت کی ریاست ہماچل پردیش کا ایک تفریحی مقام ہے. آگے دیکھتے ہیں کیبنٹ مشن پلان 1946. ہم اس کی تجاویز دیکھیں گے. کابینہ مشن پلان کیا تھا یہ دیکھیں گے اور انہوں نے کیا تجاویز دی یا کیا نمایاں پہلو رہے، ہم یہ سارا اس ٹاپک میں دیکھیں گے. 1945 میں انگلستان میں لیبر پارٹی کی حکومت آئی. انگلستان میں لیبر پارٹی کی حکومت کب آئی؟ 1945. برطانوی حکومت نے ہندوستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی کے پیش نظر کابینہ مشن بھیجا جو 3 ارکان پر مشتمل تھا. اس مشن کے 2 بنیادی مقاصد تھے. نمبر 1، ایک ہندوستان کی دستوری حیثیت اور حکومت کی شکل واضح کر دی جائے، اور نمبر 2، مسلمانوں اور ہندوؤں میں نفرتوں کی خلیج کو کم کر کے ہندوستان کو متحد رکھنے کی کوشش کی جائے. لیکن انتخابات نے ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ پیچھے سے چیپٹر کے سٹارٹ سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں، پڑھتے 1946 تک پہنچ گئے. 17 کی سینچری سے پڑھتے آپ نے دیکھا مسلمانوں اور ہندوؤں کے آپس کے رویے دیکھے، مسلمان کیا چاہتے تھے، ہندو کیا چاہتے تھے، یہ سارا آپ دیکھتے آ رہے ہیں. ان تمام پوائنٹس کے مد نظر آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان وہ جو ایک متحد رہنے کا جو ایک فیکٹر تھا وہ ختم ہو چکا تھا مکمل طور پہ، کیونکہ مسلمانوں کو جو ہندو تھے مسلمانوں کے ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے، جبکہ مسلمان چاہ رہے تھے کہ ان کے ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کیا جائے. تو اس طرح ان کے درمیان نفرتیں بڑھتی ہی چلی گئیں. کابینہ مشن کے ارکان نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے. 16 مئی 1946 کو ان اراکین نے ایک منصوبے کا اعلان کیا جس کے نمایاں پہلو مندرجہ ذیل تھے. وہ کیا تھے؟ بر صغیر میں یونین قائم کی جائے گی جو امور خارجہ، دفاع اور مواصلات کی ذمہ دار ہوگی. یہ تینوں جو ادارے تھے یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت بڑے ادارے ہوتے ہیں، امور خارجہ، دفاع اور مواصلات. مرکزی امور کے علاوہ کہ تمام اختیارات صوبوں کو دیے جائیں گے. صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ باہم گروپ بنا لیں اور ہر گروپ اپنا دستور مرتب کرے. ہر 10 سال کے بعد صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ کثرت رائے سے آئین میں تبدیلی کا مطالبہ کر سکے. 10 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اتنے عرصے میں کچھ بھی چینجز آ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ پوائنٹ رکھا گیا یہاں پر کہ صوبوں کو اختیار ہوگا اس بات کا
کہ اگر میجورٹی اس بات پہ متفق ہے کہ آئین میں کوئی تبدیلی کی جائے تو وہ آئین میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا یوم راست اقدام۔ 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ نے عوامی سطح پر یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہندو انگریزوں کے بعد برِ صغیر پر حکومت کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اس روز برِ صغیر میں جگہ جگہ جلسے کیے گئے جس میں کانگریس کے عزائم کو بے نقاب کیا گیا۔ نیکسٹ دیکھیے عبوری حکومت۔ ستمبر 1946 میں واسرائے نے کانگریس کو عبوری حکومت قائم کرنے کو کہا۔ ان حالات میں مسلم لیگ نے میدان خالی چھوڑنے کی بجائے عبوری حکومت میں شامل ہونے کا ارادہ کیا اور عبوری حکومت کے لیے 5 مسلم لیگی اراکین کے نام تجویز کیے۔ یہ مسلمانوں کا بہت اچھا ڈیسیژن تھا کہ اگر وہ میدان خالی چھوڑ دیتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ بہت پیچھے چلے جاتے جتنے وہ اسٹرگل کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ اس لیے مسلمانوں نے یہ قدم اٹھایا کہ بجائے پیچھے مڑنے کے بہتر یہی ہے کہ عبوری حکومت میں شامل ہوا جائے۔ تو اس عبوری حکومت کے لیے جن 5 مسلم اراکین کے نام تجویز کیے گئے ان میں لیاقت علی خان، آئی چندریکر، سردار عبدالرب نشتر، راجہ غضنفر علی خان اور اگلے رکن جوگندر ناتھ منڈل شامل تھے۔ عبوری حکومت کانگریس اور مسلم لیگ کے اختلافات کی وجہ سے مؤثر انداز میں کام نہ کر پائی۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے اختلافات بڑھ چکے تھے، ان کے درمیان جو اتحاد کی ایک صورت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، نفرتیں بڑھ چکی تھی۔ تو اس طرح سے یہ عبوری حکومت بھی کچھ خاص مؤثر ثابت نہ ہوئی۔ ان حالات میں مسلم لیگ کا 2 قومی نظریے کی بنیاد پر الگ وطن کا مطالبہ زور پکڑتا گیا، کیونکہ مسلمانوں کے سامنے کھل کر یہ سامنے آ گیا تھا کہ مسلمانوں کا بہر صورت اپنا ایک جو 2 قوم نظریے کا ان کا مطالبہ ہے اس پہ انہیں قائم رہنا چاہیے زور و شور کے ساتھ، کیونکہ اگر یہ علیحدہ ملک حاصل نہیں کر سکیں گے تو ان کے آنے والی نسلوں کے لیے بہت مشکل ہوگی اور پھر ہمیشہ کے لیے غلام بن کر رہ جائیں گے ہندوؤں کے انگریزوں کے۔ وزیر اعظم برطانیہ نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ حکومت جون 1948 تک اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کر دے گی۔ اس طرح پاکستان کا قیام قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ نیکسٹ دیکھیے 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ 3 جون 1947 کو برِ صغیر کی تقسیم کا اعلان کیا گیا، جس کی روس سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست 1947 تک اقتدار ہندوستان کے نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ 14 اگست 1947۔ 3 جون 1947 کے منصوبے میں ایک شق یہ بھی تھی کہ پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں کے ہندو مسلمان اراکین کے الگ الگ اجلاس ہوں گے۔ پنجاب اور بنگال کے اسمبلیوں کے ہندو اور مسلم اراکین۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ان صوبوں کو تقسیم کر دیا جائے گا اور صوبوں کی حد بندی ایک کمیشن کرے گا۔ پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں کے ہندو اور مسلمان اراکین کے الگ الگ اجلاس کے ریزن یہ تھی تاکہ کھل کر سامنے آ سکے کہ کون سا مسلمان کہاں جانے کا ڈیسیژن لیتا ہے۔ سندھ اسمبلی کثرت رائے سے صوبے کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ صوبہ سرحد اور سلہٹ کے عوام پاکستان یا بھارت میں شمولیت کا فیصلہ استصواب رائے کے ذریعے کریں گے، جبکہ بلوچستان کا فیصلہ شاہی جرگہ کرے گا۔ سندھ اسمبلی نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہاں یہ بھی کوشچن بن سکتا ہے کہ بلوچستان کا فیصلہ کس کے ذمہ تھا، یا پھر سرحد اور سلہٹ کے عوام کے لیے پاکستان یا بھارت میں شمولیت کے لیے کیا رد عمل یا کیا عمل ظاہر کیا گیا۔ تو اس میں یہ تھا کہ صوبہ سرحد اور سلہٹ کے عوام پاکستان یا بھارت میں شمولیت کا فیصلہ استصواب رائے کے ذریعے کریں گے، جبکہ بلوچستان کا فیصلہ شاہی جرگہ کرے گا۔ سندھ اسمبلی نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں قانون آزادی ہند۔ 3 جون کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کیا۔ ہندوستان کو 2 ریاستوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہاں سے یہ بھی کوشچن بنتا ہے کہ قانون آزادی ہند کب منظور کیا گیا اور اس میں کیا بات تھی۔ تو اس کا آنسر یہ آئے گا کہ برطانوی پارلیمنٹ نے 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کیا اور ہندوستان کو 2 ریاستوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کر دیا گیا۔ نیکسٹ ہے ریڈ کلف ایوارڈ۔ پنجاب اور بنگال کے علاقوں کی تقسیم کا فیصلہ ہونے لگا اور تو برطانوی حکومت نے سر ریڈ کلف کی سربراہی میں ایک حد بندی کمیشن قائم کیا، جس میں پنجاب
کی حد بندی کے لیے پاکستان کی طرف سے جسٹس محمد منیر اور جسٹس دیر محمد، جبکہ بھارت کے نمائندے جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ تھے۔ یہ سب ہائی کورٹ کے جج تھے۔ بنگال کی حد بندی کے لیے پاکستان کی طرف سے جسٹس ابو صالح محمد اکرم اور ایس اے رحمان، جبکہ بھارت کی طرف سے سی سی بسواس اور بی کے مکھرجی تھے۔ تقسیم کے وقت وائسرائے اور ان کے عملہ نے کانگریس سے گٹھ جوڑ کر کے حد بندی کا فیصلہ کر لیا اور ریڈ کلف پر دستخط کرنے والے مشین کے طور پر استعمال کیا۔ ریڈ کلف ایک نام تھا، ایک شخص کا نام تھا۔ اس کا یہاں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کشمیر کا مسئلہ کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، تو یہ آنسر یہیں سے بنے گا، تو آپ اس کو غور سے سنیں گے، دھیان سے سنیں گے۔ تقسیم میں ریڈ کلف نے مشرقی پنجاب کے مسلم اکثریت کے کئی علاقے بھارت میں شامل کر کے ایک طرف پاکستان کو ستلج، بیاس اور راوی کے پانی سے محروم کر دیا، جبکہ دوسری جانب بھارت کی سرحد کو کشمیر کے ساتھ ملا دیا۔ گورداسپور کے راستے بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ ریڈ کلف کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث پاکستان کو کئی مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ اگر اس وقت ریڈ کلف ایک سوچے سمجھے تدبیر کے تحت یا ایک اچھے انداز سے کوئی بھی منصوبہ بندی کرتا تو جن حالات سے مسلمان آج کل دوچار ہو رہے ہیں یا مسئلہ کشمیر کھڑا ہوا ہے اتنے عرصے سے، وہ نہ پیدا ہوتا۔ لیکن اس میں ایک سیاست بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ان کا سوچے سمجھے سکیم بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سوچے سمجھے سکیم کے تحت یہ سارا کیا، کیونکہ مسلمان سکون سے رہ سکیں۔ یہ تو کانگریس یا ہندو کبھی بھی نہیں چاہتے۔ نیکسٹ ہے صوبہ آزادی، ڈاؤن آف فریڈم۔ آزادی کا تصور قوموں کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک کو پاکستان دنیا کے نقشے پہ ابھرا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ کب سے اسٹرگل سے شروع کی ہوئی تو پاکستان بنانے کے لیے، اور آخر کار 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پہ ابھرا۔ یہ مسلمان رہنماؤں کے لیے جو قائد اعظم سمیت دیگر رہنماؤں کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور نہ صرف ان رہنماؤں کے لیے بلکہ ان کے آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، جہاں آج ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی آزادی کے لیے ہم اس کی سربلندی کے لیے کوشاں رہیں۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ جتنا پڑھ لیا اس سارے کو آپ یاد کریں گے، لکھنے کا کام آپ کا اس میں کوئی نہیں ہے، ساتھ کے ساتھ کام یاد کیجیے گا۔ نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔